السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ زکا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انیک کو پارٹی میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا ہے۔ دوسری طرف عطا دراب پریشان تھا۔ یہ پراسرار تھا کہ اس کا CSO اور اس کے 3 تربیت یافتہ آدمی غائب تھے۔ زین کے پاس اس کی CSO کا موبائل فون تھا۔ اس نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ویڈیو کو عطا دراب کو بھیجنے کا سوچا، پھر اس نے خود ہی اس خیال سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ویڈیو بننے والی تھی جناب خاندان کے سربراہ کے خلاف ٹرمپ کارڈ۔ اس کی توجہ مشال اور زارا پر تھی۔ اب 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پولیس اسے پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چچا حفیظ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ولید ہسپتال میں تھا، ابھی بھی کوما میں تھا کہ سر بھی کوما میں تھا۔ اس کے لیے جاننا دلچسپ تھا کہ سدرا اور نوجوان لڑکی حاملہ نہیں ہوئی، لیکن 45 سالہ عذرا حاملہ ہو گئی۔ آخرکار اس کے لیے ایک خوش قسمت دن آیا۔ مشال شاہدرہ میں اس گھر گئی جن کے وقت اس کے لیے گھر میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ محلہ بھرا ہوا تھا۔ ان رات کو گھر کی چھت پر چڑھ کر گھر میں داخل ہونا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا، رہائشی گراؤنڈ فلور پر تھے اور وہ آہستہ آہستہ گراؤنڈ فلور پر چلا گیا۔ وہ کمروں میں روشنی تھی۔ اس نے پہلے کمرے میں دیکھا کوئی 45 سال کی ایک خاتون بستر پر لیٹی تھی۔ وہ بہت پتلی نہیں تھی لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھی، تو اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ پنکھے کی وجہ سے اس کی قمیض ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ اس کی امید کے مطابق مشال بستر پر تھی۔ وہ اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کے ساتھ۔ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کون تھا۔ اس آدمی کی عمر بھی کم سے کم 45 سال سے اوپر ہی تھی۔ زین اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ زین نے اپنے موبائل میں ریکارڈنگ لگا رکھی تھی۔ اس آدمی نے مشال کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کی موبائل میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص مشال کو کہہ رہا تھا، یار تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا۔ مشال بولی، یہ بات سمجھ لو، میرے بھائی عطا کا CSO غائب ہے۔ اس کے آدمی سونگتے کتوں کی طرح شہر میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ سے ملنے کا وقت محتاط رہنا پڑا۔ اس شخص نے مشال کو کہا، مشی آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ میرے ساتھ چلو اور ہم بھاگ کر برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ میں برطانوی شہری ہوں اور جب میں برطانوی وزارت داخلہ سے مدد کی اپیل کروں گا تو تمہارا بھائی ہمیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ اور اس نے کہا، اور میں زارا کا کیا کروں؟ اس نے کہا، تم ہمیشہ زارا کا خیال کیوں رکھتی ہو؟ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہمارے 2 اور بچے ہیں، انہیں بھی اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمہیں صرف کچھ دنوں کے لیے دیکھا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ان کی ماں ان سے ایک بار ملنے کیوں نہیں آتی؟ کچھ دنوں کے لیے 1 سال میں زین کو ان کی شادی کی خبر سن کر حیرت نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ سن کر بری طرح چونک گیا کہ ان کے 2 اور بچے بھی ہیں۔ وہ حیران تھا کہ اس نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کیسے چھپائی۔ شاید اس کے گھر والوں کو اس کا علم ہے۔ اس نے کہا، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ زارا ابھی آپ کی بیٹی ہے اور وہ ہماری سب سے بڑی بیٹی ہے۔ ہمارے 2 بچے جو لندن میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میں ان کی ماں ہوں اور میں زندہ ہوں۔ معلوم کہ آپ اس کے باپ ہیں۔ وہ بوڑھا نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس نے کہا، کیا تمہیں شک ہے کہ زارا اس کی بیٹی ہے؟ 25 سال ہو گئے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے ہی اسے مارا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اور ہماری بیٹی بھی سچ جان لے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس نے کہا، میں کبھی نہیں کہتا کہ مجھے تم پر شک ہے۔ اس کی ناک اور پیشانی بالکل میری طرح ہے۔ اس کا چہرہ میری ماں کے چہرے کے سے ملتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شادی شدہ ہے اور اچھی طرح سیٹلڈ ہے اور اس کی ایک بڑی بزنس کمپنی ہے اور وہ اس میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک قلعہ بھی ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے۔ اس کا ماموں عطا دراب اس کا آپ سے اور مجھ سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا، جب تک اسے بچے نہ ہوں کوئی قلعہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تم میرے بھائی کو نہیں جانتے۔ میرے والد کے کچھ اصول تھے، چاہے وہ میرے بھائی کی طرح ظالم تھے، لیکن میرے بھائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ہماری اس شادی کا پتہ چلا، اس میں ملوث ہونے کی خبر ہوئی اور لندن میں ہمارے بچوں کے بارے میں پتہ چلا تو چاہے وہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ دینا بند کرو اور مجھے سونے دو، میں تھک گئی ہوں۔ اس شخص نے اس سے کہا، تم 2 بار میں ہی تھک گئی ہو؟ جس پر اس نے جواب دیا، ہاں میں 40 سالہ عورت ہوں، کوئی لڑکی نہیں ہوں۔ اگرچہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے لیکن میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آپ کی 3 بچوں کو جنم دینے سے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے۔
مجھے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے سونے دو۔ اور اس طرح وہ دونوں سو گئے۔ زین دراب خاندان کے لوگوں پر پراسرار زندگی سے پوری طرح چونک گیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کے اس کے اندر بھی خواہشوں نے جنم لے لیا، اور وہ بھی کسی کی قربت چاہ رہا تھا۔ اپنے آپشنز کے بارے میں سوچا تو عذرا اور سدرا کا خیال آیا۔ اس کے ذہن میں آیا عذرا جو اس کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی، مگر سدرا ابھی بھی فری تھی۔ اس نے ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا باقی تھا۔ جب وہ نورین کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو لیٹا ہوا دیکھا اور اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ اندر گیا اور پھر نورین کے بستر پر چڑھ گیا۔ نورین اس شور سے بیدار ہوئی، لیکن وہ ایک آدمی کو ماسک سمیت اپنے اوپر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مشین بھی تھی اور وہ بولا، میں یہاں چوری کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، غلط گھر کا انتخاب کیا۔ ہم چوروں کا سنہری اصول ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں خالی ہاتھ باہر نہیں نکلتے۔ دوسرے کمرے میں ایک جوڑا دیکھا جس کو دیکھ کے میرے جذبات بھی جاگ اٹھے اور تمہارے پاس چلا آیا۔ نورین کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم مزاحمت کرنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ پھر زین نے اس کے ہاتھ دوپٹے سے باندھ دیے اور اس کے منہ میں دوپٹہ ڈال دیا۔ اس نے یہ دونوں دوپٹے اس کی الماری سے حاصل کیے تھے۔ اب اس نے اس لڑکی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ نورین نے بہت کوشش کی کہ وہ خود کو آزاد کر لے، لیکن زین نے اسے مضبوطی سے باندھا تھا۔ اگلی صبح مشال اور افی نے اسے چھڑایا۔ وہ بھی چور کی ایسی بہادری پر حیران تھے، لیکن وہ پولیس کے پاس نہ جا سکے کیونکہ اس سے مشال اور افی بے نقاب ہو جاتے۔ انیک پارٹی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ کومل کو بلاتی تھی اور کومل نے انیک کو اس کے گھر بھیج دیا، جہاں انیک نے سعدیہ کے ساتھ وقت گزارا۔ انیک نے یہ سب زین اور عابد کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے اسے وہیں رہنے کو کہا۔ اسی دوران زین نے زارا پر نظر رکھی اور ایک دن وہ گلبرگ کے اس گھر میں چلی گئی۔ زین اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زارا ان میں ایک خاتون کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ خاتون ایک شاندار خاتون تھی اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت تھی۔ وہ بات کر رہے تھے، اس خاتون نے کہا، زارا میری جان پلیز سمجھیں، ہم دراب فیملی کے ساتھ قانونی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ مجھے اپنے والد اور بھائی کا بدلہ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ اس طرح اگر آپ کی اور میرے رشتے کا پردہ فاش ہوا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ زارا نے کہا، وہ مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں ہماری کمپنی میں 60% شیئرز کی مالک ہوں۔ اس نے کہا، اتنا یقین مت کرو، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچانک ایک آدمی جس کے ہاتھ میں مشین تھی نمودار ہوا۔ زارا چلائی، صفدر آپ؟ اس نے کہا، میڈم جی، میں اپنے CSO بہادر کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ میں آپ کو اس خاتون کے ساتھ دیکھوں گا۔ میں نے آپ کی گفتگو 3 بار سنی ہے۔ میں نے یہ بتانے کا سوچا صاحب جی کو، لیکن یہ سن کر انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے خود ہی اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاتون نے چیخ کر کہا، تم نے میرے بے گناہ بھائی کو مار دیا تھا۔ اس نے کہا، اگر وہ ہمارے صاحب جی کی بات مان لیتے تو زندہ رہتے، لیکن مس ہادیہ غنی، آپ کا بھائی ایک احمق آدمی تھا۔ اس نے ہمارے صاحب جی کی نافرمانی کی اور اس کی قیمت ادا کی۔ اب آپ کی قیمت ادا کرنے کی باری ہے۔ جبار پکڑو میڈم جی کو۔ ایک اچھی طرح سے پلا ہوا مسئلہ آدمی باہر آیا اور زارا کو پکڑا، جس نے چیخ کر کہا، نہیں صفدر، وہ میری بڑی بہن ہے۔ اس نے اپنی مشین ہادیہ کے سر پر رکھ کر کہا، لیکن وہ صاحب جی کی دشمن ہے۔ وہ اس کو مارنے ہی والا تھا کہ اسٹک کی آواز آئی اور صفدر نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ جبار کوئی رد عمل ظاہر کرتا، ایک اور ہلکی سی کی آواز پر وہ بھی زمین پر گر گیا۔ خوفزدہ خواتین اس بابرکت امداد سے حیران رہ گئی۔ زین باہر آیا، اس کے ہاتھ میں اپنی مشین تھی۔ اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھی تاکہ عورتیں خاموش رہیں۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی۔ وہ گھر میں صرف 2 تھے، لیکن ان کا ایک ساتھی اور بھی تھا جو باہر جیپ میں بیٹھا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ان میں سے ایک باہر ہے، میں اس کا بندوبست کر دوں گا، اور جب تم حال سنو تو فوراً دروازہ کھول دینا، سمجھ گئے؟ ہادیہ ابھی تک گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ڈر رہی تھی، لیکن زارا اب اپنے ہوش و حواس میں لگ رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ زین نے اخبار لیا اور اس میں اپنی مشین چھپا لی۔ وہ باہر نکلا، ویگو کے قریب چلا گیا۔ وہ آدمی ایک ڈرائیور تھا جو سگریٹ پی رہا تھا اور ایک لوک گیت سن رہا تھا۔ زین قریب آیا اور بولا، بھائی جی، کیا آپ اس ایڈریس پر میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وہ ویگو کی سیٹ پر واپس آ رہا تھا اور وہ ایڈریس دیکھنے کے لیے سیدھا ہوا، لیکن زین نے اس پر وار کر کے اسے وہیں ختم کر دیا۔ زین نے اس کے سر پر ایک اضافی وار کیا، پھر اس نے اسے سائڈ پر دھکیل دیا اور ہانڈ دیا
اس نے ویگو اسٹارٹ کیا اور اسے گھر میں لے گیا۔ زارا نے دروازہ بند کر دیا۔ زین ویگو سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہادیہ کو اس کی مشین سے ڈر لگ رہا ہے تو اس نے مشین اپنے بیلٹ میں ڈال دی۔ زارا نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا تمہارے دشمن کا دشمن۔ وہ الجھ گئی۔ اس نے کہا میں اتنے دنوں سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا، میں تو تمہیں دراب خاندان کا کمزور نقطہ سمجھتا تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے زیادہ دراب خاندان سے نفرت کرتی ہو۔ اس نے کہا اس کی ذاتی دشمنی ہے، انہوں نے میرے والد اور میرے بھائی کو مارا ہے صرف ہماری جائیداد کے لیے۔ اس نے مسکرا کر کہا اچھا تمہارے باپ کی بڑی جائیداد تھی، لیکن انہوں نے میرے چاچے اور میرے کزن کو صرف 12 ایکڑ زمین کے لیے زندہ جلا دیا کیونکہ یہ ان کی میگا پروجیکٹ کی راہ میں حائل تھا۔ میرے چچا اسپتال میں ہیں اور میرا کزن ان کی وجہ سے کوما میں ہے اور میں پولیس سے بھاگ رہا ہوں جو مجھے سونگھنے والے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے خاصے شریف آدمی کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ پھر اس نے اپنا ماسک ہٹا دیا۔ زارا نے کہا او میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا، آپ زین ہیں۔ اس نے کہا ہاں مجھے امید ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خود کو بے نقاب کیا تھا۔ ہادیہ نے کہا لیکن زارا نے التجا کی انداز میں کہا میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ آپ ہی زین نے کہا اب تم اندر جا کر اپنے کپڑوں پر لگے یہ خون کے دھبے صاف کرو، اس دوران میں ان لاشوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بیٹھے تھے گھر کی لاؤنج میں، چائے ان کے سامنے تھی۔ زین نے کہا تو آپ اپنے والد اور بھائی کا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور مس زارا آپ قانونی جنگ لڑنا چاہتی ہیں؟ زارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا کیس آپ کے وکیل کی میز سے بھی نہیں ملے گا۔ مس ہادیہ کی موت حادثاتی موت ہو جائے گی اور پیروی نہ کرنے کی وجہ سے کیس خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی کیس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا اس کا بھی ایک ہی انجام ہوگا۔ ہادیہ نے کہا پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ زارا نے کہا ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے تم کہیں چھپ جاؤ۔ تم نے عطا دراب کی سب سے وفادار آدمی کو مار ڈالا، وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر کھو دے گا۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا میں سادیہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، میں پاکستان میں کبھی زیادہ نہیں رہا، اس دور سے 2 ہفتے پہلے آیا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا سبق سیکھ لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے ہٹانا ہے۔ آپ بتائیں یہ کس کا گھر ہے؟ زارا نے کہا یہ ہماری CSO بہادر کا ہے، وہ ظاہری مالک ہے لیکن اصل میں مالک میں ہوں۔ دراب فیملی میں اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ وہ مسکرا کر بولا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفدر اور اس کے آدمی مل جائیں گے، ایک پیغام عطا کو جائے گا، اس پیغام میں ایک ویڈیو ہوگی جس میں دراب نے ایک مشہور بزنس مین کو مار دیا، اس پیغام میں بہادر صفدر اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا اعتراف کرے گا اور عطا دراب سے بھاری رقم کا مطالبہ کرے گا۔ تم دونوں اس گھر میں برقع پہن کر آئی ہو اور تمہاری کیمروں کی CCTV فوٹیج شاید اب تک ڈیلیٹ کر دی گئی ہو۔ زارا نے کہا بہادر مل جائے تو وہ ہنسا اور کچھ دیر ہنستا رہا۔ زارا نے کہا بہادر مل جائے تو وہ ہنسا اور کچھ دیر ہنستا رہا۔ اس نے کہا سوری مس، مرحوم کبھی واپس نہیں آتے۔ زارا میں آہ بھری اور کہا دراب خاندان کے دشمنوں کے گروپ میں خوش آمدید۔ زارا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ فی الحال ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں کسی اور جگہ ملنے کا پلان بنانا چاہیے۔ ہم وہ لوہا بنیں گے جو دراب خاندان کو جڑوں سے کاٹ سکے۔ جس کے بعد ہادیہ، زارا اور زین ہنسنے لگے اور سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔